السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو نصیب کوڈ اسٹوڈیو، جہاں آپ سیکھتے ہیں آئی ٹی اینڈ سی ایس کے اسکلز بالکل ایزی اینڈ پریکٹیکل وے میں۔ ڈیلی لائف کی طرح جیسے کہ ہم ڈیسیجن لیتے ہیں بیسڈ آن کنڈیشنز، تو سیم اسی طرح ہر ایک پروگرام میں اور ہر ایک پروگرامنگ لینگویج میں ہم ایسے سچویشن پہ ضرور پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈیسیجن کریٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اسی پوائنٹ پہ آپ کو آنا چاہیے کنڈیشنل سٹیٹمنٹس۔ اور کنڈیشنل سٹیٹمنٹس کو آپ کنٹرول فلو بھی کہہ سکتے ہو، کہ ہم پروگرام کا فلو کنٹرول کرنے کے لیے کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ پروگرام کو ہم نے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے۔ اگر یہ والی کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے یا یہ کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اف اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے۔ تو پائتھن کی دنیا میں ہم اف اسٹیٹمنٹ کا یوز کرتے ہیں کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو یہ کرنا، کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو یہ کرنا۔ جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ ایک سمپل سا پروگرام ہے اور اس میں نے لکھا یو آر ایلیجیبل ٹو ووٹ، پر ہمیں پتہ ہے کون ایلیجیبل ہوگا، جو کہ 18+ ہوگا۔ تو ہمیں یہ تب پرنٹ کرنا ہے جب کہ ایج 18 کے ابو ہو یا تو 18 کے ایکول ہو۔ فی الحال پروگرام کو میں رن کر رہا ہوں تو یہاں پہ ڈائریکٹلی یہ لائن رن ہو رہی ہے، پر ہمیں یہ والی ڈیسیجن تب لینی ہے جب کنڈیشن ٹرو ہوگی، کنڈیشن مطلب ایج 18 سے ابو ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں اف اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے۔ تو اف اسٹیٹمنٹ کا ایک سمپل سا سینٹکس ہوگا۔ اف اسٹیٹمنٹ میں ہم سب سے پہلے اف لگائیں گے، اف کی ورڈ ہوگا اور اس کی ورڈ کو ایز اے ویریبل آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کرنا، اور اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا کنڈیشن۔ کنڈیشن کے بعد نیکسٹ آپ نے یہاں پہ ایک کولن لگا لینا ہے۔ ہاں، باقی لینگویجز میں یہاں پہ آپ کو یہ والے پیرنتھیسز کی نیڈ پڑتی ہے، پر پائتھن شارٹر لینگویج ہے، یہ شارٹ کر کے آپ کو پروگرام لکھنے میں ہیلپ کرتا ہے، تو ان پیرنتھیسز کی نیڈ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ آپ یہاں پہ لکھو گے کنڈیشن اور پھر کولن۔ کولن لگانے کے بعد نیکسٹ یہاں پہ آپ نے کوڈ آف بلاک ڈیفائن کرنا ہے کہ اگر اف میں یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ کوڈ ہے، اس کو رن کر لو، یہ کوڈ ہے، اس کو رن کر لو۔ پر کب رن کرنا ہے؟ جب کنڈیشن ٹرو ہوگی۔ فی الحال ہم نے یہاں پہ یہ سینٹکس فالو کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ ہم نے یہاں پہ گیپ دیا ہے، اسپیسز دیا ہے، ٹیب۔ یہ اسپیسز کی نیڈ ہے، بالکل ہے، اسی کو انڈینٹیشن کہا جاتا، اور پائتھن میں انڈینٹیشن ایک خوبصورت سا کنسیپٹ ہے جو کہ باقی پروگرامنگ لینگویجز میں نہیں ہے، اور اس لینگویج میں آپ کو انڈینٹیشن ہمیشہ پراپرلی فالو کرنا ہے، نہیں کرو گے تو آپ کو ایک ایرر ملے گا، انڈینٹیشن ایرر۔ جیسے کہ اگر میں یہاں پہ اف لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ کنڈیشن، جو کہ جاوا اسکرپٹ جیسے لینگویجز میں یہ چیز فالو کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ کرلی بریسز آ جاتے ہیں۔ ابھی جو کرلی بریسز ہے انہی کو یہاں پہ اف اسٹیٹمنٹ کا کوڈ بلاک کہا جاتا، پر پائتھن کی دنیا میں یہاں پہ یہ کرلی بریسز کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں۔ کرلی بریسز کی جگہ پہ آپ انڈینٹیشن کا یوز کرو گے۔ انڈینٹیشن 2 اسپیسز کا ہو سکتا ہے اور 4 اسپیسز کا ہو سکتا ہے، تو کامنلی یہاں پہ فالو کیا جاتا ہے ایک ٹیب، اور ایک ٹیب ایکولز ٹو 4 اسپیسز ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ایک جگہ پہ 4 اسپیسز کا انڈینٹیشن دے رہے ہو تو باقی آگے بھی اف اسٹیٹمنٹ کی کنڈیشنز میں آپ نے 4 اسپیسز کا ہی انڈینٹیشن فالو کرنا ہے، 4 اسپیسز سے زیادہ یا تو کم نہیں۔ فی الحال ہم یہاں پہ ایک کنڈیشن کریٹ کرتے، پر اس سے پہلے یاد رکھ لو، اگر میں یہ والی جو لائن ہے یہ اس طرح ٹچ لکھ لوں، اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے تو یہ کوڈ رن کیا جائے، پر آپ نے انڈینٹیشن نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ والا جو کوڈ ہے یہ بلونگ نہیں کرتا اف اسٹیٹمنٹ سے۔ تو یہ کوڈ بلونگ نہیں کرتا اف اسٹیٹمنٹ سے، تو کنڈیشن ٹرو ہونے پہ کیا رن کرنا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں انڈینٹیشن ایرر ملے گا۔ تو ہم نے ہمیشہ انڈینٹیشن کو پراپرلی فالو کرنا ہے۔ تو ابھی یہاں پہ ہم نے ایک کنڈیشن کریٹ کرنا ہے۔ فی الحال یہ والی جو لائن ہے اس کو ہم نے کنڈیشن میں رکھنا ہے، تو اسے اٹھا کے کنٹرول ایکس ہم کٹ کرتے ہیں۔ ایج ایکولز ٹو، میں نے یہاں پہ لکھا 18، اف ایج گریٹر دین اور ایکولز ٹو 18 کولن انٹر۔ دیکھو یہاں پہ وی ایس کوڈ سمارٹ ہے، وی ایس کوڈ نے دیکھا کیا اچھا کولن آ رہا ہے، تو اف اسٹیٹمنٹ کا یہاں پہ باڈی آ رہی ہوگی، تو مطلب اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی، دیکھو کولن میں نے ختم کر لیا، واپس کولن لگا کے جیسے ہی انٹر کر رہا ہوں تو 4 اسپیسز کا یہاں پہ انڈینٹیشن خود بخود فالو کیا جا رہا ہے، اور یہی پہ ہم نے وہ لائن یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے۔ اب یہ لائن تبھی یہاں پہ پرنٹ ہوگا یا تبھی چلے گا جب ایج 18 سے ابو یا تو 18 کے ایکول ہوگا، تو اس وقت ایج 18 کے ایکول ہے۔ پروگرام کو رن کریں گے تو ہمیں کہا جا رہا ہے یو آر ایلیجیبل ٹو ووٹ۔ اچھا، اب اگر ایج 18 سے کم ہوئی، فی الحال اگر ہم یہاں پہ 50 بھی لکھ لیتے، تب بھی یہ پروگرام یہاں پہ ہمیں یہی ڈیسیجن دے گا کہ ہاں یو آر ایلیجیبل ٹو ووٹ۔ پر مان لو اگر میں نے یہ انڈینٹیشن ختم کر لیا، ہم واپس پروگرام کو رن کریں گے تو یہاں پہ ہمیں مل چکا ہے انڈینٹیشن ایرر۔ اب انڈینٹیشن ایرر میں ایکسپیکٹڈ این انڈینٹڈ بلاک آفٹر اف اسٹیٹمنٹ آن لائن نمبر 3۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے واپس یہاں پہ کرسر رکھ کے میں نے ٹیب کی پریس کرنا ہے، واپس پروگرام کو رن کریں گے تو انڈینٹیشن یہاں پہ ایرر جو انڈینٹیشن کا تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔
अच्छा नेक्स्ट, अब इस वक्त तो ये लाइन चल रही है, हम डिसीजन ले पा रहे हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि मैंने एज को यहाँ पे कर लिया 10, क्या 10 ग्रेटर और इक्वल है 18 का? बिल्कुल नहीं। अब जब ना ही ग्रेटर है और ना ही इक्वल है 18 का, तो ये लाइन प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। वापस प्रोग्राम को रन करते तो देख लो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, तो मतलब कंडीशन ट्रू होगी तभी कुछ प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तब कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। पर अगर आप चाहते हो कि कंडीशन फॉल्स होने पे भी हमें कुछ ना कुछ प्रिंट करना है, तो इसके लिए आप नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखोगे एल्स। हाँ, यहाँ पे जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो कोड ऑफ ब्लॉक में, ये 1 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, डिपेंड करता। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, यू आर वेलकम, वेलकम भी देना है। अब वापस यहाँ पे कंडीशन को एक दफ़ा ट्रू करते और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देख लो यहाँ पे 2 लाइन ऑफ स्टेटमेंट और 2 लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। अब हमने कंडीशन फॉल्स होने पे भी कुछ दिखाना है, तो इसके लिए वापस इंडेंटेशन को ख़त्म करोगे, क्योंकि इंडेंटेशन में ही अगर इल्स लगाओगे तो इसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो इल्स चलेगा। हम यहाँ पे पीछे चले जाएंगे, इल्स लगा लेंगे, कॉलन लगा लेंगे, वापस इंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल, और वापस यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स करना चाहेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 10, क्या 10 ग्रेटर है? बिल्कुल नहीं है 18 से, क्योंकि 10 कम है 18 से। क्या 10 बराबर है 18 का? बिल्कुल नहीं है। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देख लो यहाँ पे कहा जा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, तो ये बना आपके पास सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट और ये बना आपके पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट। कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों हालत में आपको ये एक डिसीजन देगा कि आपको ये करना चाहिए और प्रोग्राम को ये करना चाहिए, ये दिखाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इफ़ स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी। और इफ़ स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन को ठीक से फॉलो नहीं करोगे तो ज़ाहिर बात है आपको एरर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे वापस एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट, हाँ इंडेंटेशन मैंने ख़त्म कर ली, और हेलो वर्ल्ड। अब ज़ाहिर बात है क्या इल्स के साथ ये वाली लाइन चलेगी? ये इल्स के साथ भी चलेगी और यहाँ पे इफ़ के साथ भी चलेगी। अगर कंडीशन में यहाँ पे ट्रू कर लेता हूँ, अब कंडीशन ट्रू हो चुकी है, मैं यहाँ पे कोड को रन कर रहा हूँ, देख लो यू आर वेलकम और यहाँ पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड, उससे जस्ट पहले यू आर एलिजिबल टू वोट। तो मतलब ये जो हेलो वर्ल्ड है ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करता इफ़ स्टेटमेंट से, इस वाले इफ़ स्टेटमेंट से। तो जब इंडेंटेशन नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है ये इंडिपेंडेंट है और ये हमेशा के लिए रन होगा, जैसे कि हमने स्टार्ट में प्रिंट फंक्शन पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ चुका होगा कि इंडेंटेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है पाइथन की दुनिया में। फालतू के स्पेसेस आपने हमेशा पाइथन में कोड लिखते वक्त अवॉइड करना है, वरना उसके बदले आपको एरर मिलेगा। चलो यहाँ पे टेम्परेचर चेक करने का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, वही इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को रखा 35। नेक्स्ट इफ और टेम्परेचर इक्वल्स टू 35 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35। तो एक काम करना, आप यहाँ पे प्रिंट कर लो ये गर्मी है, यहाँ पे हम लिखते हैं गर्मी है, नहीं तो एल्स प्रिंट सर्दी है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम हमने बना लिया, पर हाँ ये 35 से ग्रेटर और इक्वल नहीं, इसको हम यहाँ पे करते हैं 30, क्योंकि टेम्परेचर 30 से अबव चला जाता तभी तो गर्मी बन जाती, और 30 से नीचे होगी तब सर्दी रहती है या तो नॉर्मल। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को वापस प्रिंट करना चाहेंगे, पर एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हो कि इसका आंसर क्या होने जा रहा है। टेम्परेचर इक्वल्स टू 35, टेम्परेचर 35 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30। क्या ये सच है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर ट्रू है तो ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन और कौन सा यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा? अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, गर्मी है या तो सर्दी है? तो आप ये कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 35 क्या ग्रेटर और इक्वल है 30 से? बिल्कुल है, तो मतलब ये सच है। अगर सच है तो गर्मी है, तो यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है गर्मी है, पर वहीं पे अगर ये 30 से नीचे चला जाता जैसे कि 29, अब वापस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कहा जा रहा है सर्दी है। तो देख लो कितने से, तो इस पॉइंट पे आपको
تو دیکھ لو ہم if اسٹیٹمنٹ کا یوز کر کے کتنی خوبصورت سے پروگرام کریٹ کر پا رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں پہ سنگل کنڈیشن کے بیس پہ آپ کو کیسے ڈیسیجن لینے ہیں وہ سمجھ آ چکا ہوگا. اگر ہمارے پاس کنڈیشنز ملٹیپل ہوں، جیسے کہ گریڈ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک پروگرام کریٹ کرنی ہے کہ اے گریڈ پرنٹ کرنا ہے اگر 90 سے ابو مارکس ہے، بی گریڈ پرنٹ کرنا ہے اگر 70 سے ابو مارکس ہے، اور سی گریڈ پرنٹ کرنا ہے اگر 50 سے ابو مارکس ہے، 50 سے نیچے تو فیل. تو ملٹیپل کنڈیشنز کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے if اسٹیٹمنٹ کا یوز کر کے. تو ملٹیپل کنڈیشنز کے لیے ہم نے کیسے ڈیسیجن لینے ہیں اس کے لیے if اسٹیٹمنٹ ہمیں آنا چاہیے. تو اس کے لیے ٹاپ پہ ہی ہم یہاں پہ مارکس کے لیے ایک کنٹینر کریٹ کرتے اور اس میں کچھ بھی مارکس رکھ لیتے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا 90. اور نیکسٹ if مارکس ہاں بالکل گریٹر دین اور ایکولس ٹو 90. نیکسٹ پرنٹ کر لو، اگر 90 سے ابو ہے تو گریڈ اے پرنٹ کر لو. اچھا اب ایک اور کنڈیشن دینا ہے. ویسے تو ایلس آپشنل ہوتا ہے کہ اگر کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تبھی ایلس کو رن کرنا، پر ہمیں ایک اور کنڈیشن بھی دینا ہے، کچھ اس ٹائپ کا کنڈیشن. تو ایلس میں ہم اس ٹائپ کا کنڈیشن نہیں دے سکتے، تو ایلس کو ہٹا لو، لکھ لو ایلف. اچھا ایلف کا یوز کر کے ہم ایک اور کنڈیشن دے سکتے. ایک کنڈیشن یہ رہا، ایک دوسرا کنڈیشن بن رہا ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ لکھیں مارکس گریٹر دین اور ایکولس ٹو 70. نیکسٹ پرنٹ کر لو گریڈ بی. اچھا نیکسٹ ایلف مارکس گریٹر دین اور ایکولس ٹو، یہاں پہ لکھتے ہیں 50 اور نیکسٹ پرنٹ کر لو، یہ ہوگا گریڈ سی. اور لاسٹ میں اگر یہ تینوں کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو کیا پرنٹ کرنا ہے؟ سمپل سا لکھیں گے ایلس کو پرنٹ کر لو اور ایلس کو چلا لو. ایلس میں لکھیں گے فیل یا تو یو آر فیل. اب ظاہر بات ہے گریڈ کا جو پروگرام ہے اتنا شارٹ نہیں ہوتا، پر ہم یہاں پہ ملٹیپل کنڈیشنز کے بیس پہ کیسے ڈیسیجن لے سکتے اسی چیز کو یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اوور آل یہاں پہ کتنے کنڈیشن ہو گئے؟ یہ ایک کنڈیشن، یہ دوسرا کنڈیشن، یہ تیسرا کنڈیشن. اور اگر یہ تینوں کنڈیشن فالس ہو جائیں گے تبھی تو ایلس اسٹیٹمنٹ چلے گا. اب فی الحال یہاں پہ جو مارکس ہے وہ 90 ہے، تو ہم نے کہا کہ مارکس اگر گریٹر اور ایکولس ٹو 90 ہوا تو گریڈ اے. تو اس وقت تو 90 ہے، تو مطلب یہ والی کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے، تو باقی جو کنڈیشن ہے وہ نہیں چلیں گے. باقی جتنے بھی کنڈیشنز ہم نے یہاں پہ دیے ہوں گے وہ نہیں چلیں گے. تو فی الحال یہ کنڈیشن ٹرو ہونے پہ گریڈ اے پرنٹ ہوگا. تو ایک دفعہ پروگرام کو واپس دیکھنا چاہیں گے، تو یہاں پہ گریڈ اے پرنٹ ہو رہا ہے. وہیں پہ اگر ہم نے یہاں پہ لکھا 75 کے لیے آپ واپس کمنٹ کر سکتے ہو کہ اس کا آنسر کیا ہونے جا رہا ہے. ہاں مارکس گریٹر ہے اور ایکول ہے 70 سے، بالکل، تو کیا پرنٹ ہوگا؟ گریڈ بی. ہاں گریٹر ہے پر اتنا گریٹر نہیں ہے کہ 90 کو کراس کر لے، پر 90 سے کم ہے. جب 90 سے کم ہے اور 70 سے اوپر ہے تو پرنٹ ہوگا گریڈ بی. تو یہاں پہ واپس پروگرام کو رن کر کے دیکھنا چاہیں گے، گریڈ بی یہاں پہ پرنٹ ہو رہا ہے. سیم اسی طرح اگر میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 55 تو یہاں پہ آ جائے گا سی گریڈ. اور اگر ہم یہاں پہ 50 سے نیچے چلے جاتے جیسے کہ 49، ایک خطرناک سا پروگرام ہم نے بنا لیا جس میں یہاں پہ 50 سے نیچے 50% سے نیچے اگر آپ مارکس لیتے ہو تو آپ کو فیل مانا جائے گا. تو یہاں پہ ایلف اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے. نیکسٹ سمجھتے ہیں ٹرنری آپریٹر کو. ٹرنری آپریٹر اگر آپ ایک سنگل ڈیسیجن بیسڈ پروگرام کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹرنری آپریٹر شارٹر وے ہے پروگرام کو کریٹ کرنے کے لیے. تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اور طریقہ ہے ایف اسٹیٹمنٹ کو لکھنے کے لیے. جیسے کہ یہاں پہ ایک سمپل سا ایگزامپل لیتے ہیں ایف ایل اسٹیٹمنٹ کا، پھر اسی پروگرام کو ہم کنورٹ کریں گے واپس ٹرنری آپریٹر میں. تو سب سے پہلے ایج ایکولس ٹو 22، ایف ایج گریٹر دین اور ایکولس ٹو 18. تو ایک کام کر لو، آپ کو یہاں پہ میسج میں اسٹور کرنا ہے ایلیجیبل کو. ہاں اس دفعہ میں پرنٹ کا کام یہاں پہ ڈائریکٹلی ایف اسٹیٹمنٹ میں نہیں کر رہا ہوں، اسے ہم باہر کریں گے. تو نیکسٹ ایلس میسج میں اسٹور کر لو ناٹ ایلیجیبل. یہ پروگرام کریٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہمیں یہاں پہ تو ظاہر بات ہے یہاں پہ کچھ بھی پرنٹ ہونے کو نہیں ملے گا. پر اگر میں یہاں پہ پرنٹ کرتا ہوں میسج کو، میں نے یہاں پہ میسج کو پرنٹ کر لیا، پرنٹ کرنے کے بعد واپس پروگرام کو رن کریں گے تو اس وقت اس میں ایلیجیبل اسٹور ہے. پر ظاہر بات ہے کنڈیشن کے بیس پہ جو میسج کی ویلیو ہے اور ڈیٹا ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اگر ہم یہاں پہ کنڈیشن چینج کرتے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا 17، اب کنڈیشن فالس ہو جائے گی. جب فالس ہو جائے گی تو میسج میں یہاں پہ اسٹور ہو جائے گا ناٹ ایلیجیبل. میں یہاں پہ پروگرام کو واپس رن کرتا ہوں تو یہاں پہ ناٹ ایلیجیبل آ رہا ہوگا. اب ایک اور پروگرام ہم نے کریٹ کرنا ہے جس میں ہم نے ایون اور آڈ نمبر کو فائنڈ کرنا ہے، اور یہی سیم سینٹکس ہم نے یوز کرنا ہے ٹرنری آپریٹر کا. سب سے پہلے ویریبل بنے گا، پھر ایف لگے گا، اس کے بعد ایف کا یہاں پہ آ جائے گا کنڈیشن کے بعد واپس ایلس لگے گا،
پھر اس کے بعد ایلس کی یہاں پہ کوڈ بلاک. تو یہاں پہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر, اور وہ نمبر ہم نے ان پٹ اٹھانا ہے یوزر سے. ان پٹ اٹھا کے اس میں ہم نے کہنا ہے انٹر نمبر. تو مطلب ان پٹ میں ہم ایک نمبر اٹھانا چاہیں گے یوزر سے, پر ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ان پٹ ہمیشہ آپ کو جو ریٹرن کر کے ویلیو دے رہا ہوتا ہے وہ اسٹرنگ ہوتا ہے. کیسے پتہ کریں گے؟ ایزی ہے, اب پرنٹ کر لو ٹائپ کس کا, نم کا. تو چلیں یہاں پہ پروگرام کو رن کرتے ہیں. انٹر نمبر, میں نے یہاں پہ نمبر دیا 23, انٹر. تو کہا جا رہا ہے یہ جو 23 ہے اس وقت اسٹرنگ آ رہا ہے. اب ظاہر بات ہے اسٹرنگ کے ساتھ تو ہم کیلکولیشن کر نہیں سکتے, تو اس نمبر کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے انٹیجر میں یا تو فلوٹ میں. اسے کنورٹ کرنے کے دو طریقے ہوں گے. آپ یہاں پہ ایک اور ویریبل بنا لو, جیسے کہ میں یہاں پہ لکھوں گا انٹیجر ایکولس ٹو int فنکشن, اور اسے دیں گے نم. اب واپس ہم یہاں پہ int کا ڈیٹا ٹائپ فائنڈ کرنا چاہیں گے. ہاں int ایک کی ورڈ ہے اور کی ورڈ کو ایز اے ویریبل نیم ہم یوز نہیں کر سکتے. تو ایک کام کریں گے int تو پورا لکھیں گے انٹیجر, اور یہاں پہ لکھیں گے انٹیجر. اب پروگرام کو واپس رن کرنا چاہیں گے 23 انٹر. تو اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ جو 23 وہ انٹیجر بن چکا ہے. یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کہ آپ ڈائریکٹلی یہاں پہ بھی کنورٹ کر سکتے ہو. اسے سلیکٹ کر لو, کنٹرول ایکس کٹ کر لو, int اس میں پیسٹ کر لو, بالکل ایزی. اور یہاں پہ واپس ہم نے نم کو پرنٹ کرنا ہے. نم کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ پرنٹ کرنا ہے. تو ان پٹ جیسے ہی اٹھایا جائے گا اس کے بعد اس ان پٹ کو کنورٹ کیا جائے گا انٹیجر میں. انٹیجر میں کنورٹ ہو کے وہ نم میں اسٹور ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ فائنڈ کر کے یہ پرنٹ فنکشن اس ٹائپ کو پرنٹ کرے گا. تو دیکھیں گے واپس یہاں پہ 23 کا ڈیٹا ٹائپ تو انٹیجر ہمیں یہاں پہ مل رہا ہوگا. اب نیکسٹ ہم نے کنڈیشن لگانی ہے. اب کنڈیشن اسی نم پہ لگانا ہے. تو کنڈیشن بالکل ایزی ہے. سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک ویریبل بنانا ہے. تو میں نے کہا ریزلٹ ایکولس ٹو ریزلٹ نام کا ویریبل, اور اس میں سب سے پہلے سٹور کر لو ایون. اگر جو نمبر ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا 2 پہ. اب جب ڈیوائڈ کیا جائے گا 2 پہ تو ظاہر بات ہے یہ ہمیں ریٹرن میں کچھ اس ٹائپ کا ویلیو دے دے گا. جیسے کہ یہاں پہ میں نے اسے دے دیا 10 کو ڈیوائڈ کیا جائے گا 2 پہ, 2 5 10, پورا ڈیوائڈ ہو رہا ہے, 0 بچ رہا ہے. تو ہمارا کام اس سے ہے نہ کہ اس سے. تو یہ والی ویلیو کون ریٹرن کر کے دیتا ہے؟ میں نے کہا یہ والا ڈویژن سمبل. اور یہ کون ریٹرن کر کے دے سکتا ہے؟ موڈولس. تو یہاں پہ لگا لیں گے موڈولس, مطلب پرسنٹیج کا سمبل. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نمبر جو بھی آئے گا اس کو ایک دفعہ ڈیوائڈ کر لو 2 پہ, اور ریمائنڈر بتا دو ریمائنڈر کیا ہوگا. تو اس پوائنٹ پہ یہ ریمائنڈر ہمیں دے گا. نیکسٹ ہمیں ریمائنڈر کے بعد یہ لگانا ہے کہ چیک کر لو کیا ریمائنڈر برابر ہے 0 کا. ایزی ہے, اتنا کنفیوژن نہیں ہوگی آپ کو. اگر آپ سمپل سا اسے یوں سمجھتے ہیں کہ رزلٹ میں ویلیو تبھی سٹور ہوگی جب نم کو ڈیوائڈ کیا جائے گا 2 پہ, اور جو بھی ریمائنڈر ہوگا وہ ریمائنڈر 0 کے برابر ہوگا. تو اس والے کنڈیشن کے ٹرو ہونے پہ ہی یہ ایون اٹھ کے سٹور ہو جائے گا رزلٹ پہ. اگر یہاں پہ ریمائنڈر 0 کے ایکول نہیں ہوا تو پھر ہم کہیں گے ایلس کو رن کر لو, اور یہاں پہ لکھتے ہیں اوڈ. بالکل ایزی پروگرام ہے. اور پرنٹ کرنا چاہیں گے رزلٹ کو, تو میں یہاں پہ پرنٹ کرتا ہوں رزلٹ کو. رزلٹ کو پرنٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم سے سب سے پہلے ان پٹ مانگا جائے گا. میں نے کہا 20 انٹر. کہا جا رہا ہے یہ ایون نمبر ہے. پھر پروگرام کو رن کریں گے, واپس یہاں پہ 21 دے دیتے انٹر. تو کہا جا رہا ہے اوڈ نمبر ہے. پھر پروگرام کو رن کریں گے, یہاں پہ میں نے کہا 1 انٹر, تو اوڈ نمبر کہا جا رہا ہے. اور پھر پروگرام کو رن کر کے یہاں پہ ہم دے دیتے اسے 2 انٹر, تو ایون کہا جا رہا ہے. تو ہم نے اتنا چھوٹا سا پروگرام لکھ کے اس پروگرام کے تھرو ہم یہاں پہ ایون اینڈ اوڈ نمبرز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. تو اب بھی یہ پروگرام کریٹ کرو گے, اور کریٹ کرنے سے آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور نیکسٹ سمجھتے ہیں لاجیکل آپریٹرز کو.